बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है और इसका आगाज़ हस्बे रिवायत बलोचिस्तान से हुआ है। इस तरह के विजुअल्स जो हम 2018 से पहले देखते थे कि धड़ाधड़ जौक दर जौक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते थे और इमरान खान साहब पार्टी परचम उनके गले में पहनाया करते थे, उसी तरह के मनाजिर, लेकिन पार्टी का परचम बदल चुका है और पहनाने वाला शख्स बदल चुका है। इमरान खान के बजाय आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम। इस वक्त बड़ी अहम तरीन मेरे पास तफसीलात हैं और बड़ी विकटें गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में बड़ी अहम तरीन चीजें होनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग यानी कि नवाज शरीफ और इमरान खान, क्या दोनों को फारिग करके इस खला को पुर करने के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल को लाया जा रहा है? यह एक अहम तरीन सवाल है और इस सवाल का बहुत से लोग हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ और एंगल्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत मर्तबा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, पाकिस्तान के अंदर बहुत मर्तबा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इस लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत कुछ किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान को घर भेजना भी एक एक्सपेरिमेंट ही था, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने लैब को जला दिया और एक्सपेरिमेंट करने वाले भी बैक फुट पर जाने पर मजबूर हो गए और उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो एट स्टेक लग गई। जारी बात है, चीजें सारी आपके सामने हैं, विजुअल्स हमारे सामने हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, आप ये देखें कि मामलात इतने संगीन हैं कि इमरान खान साहब की दो स्टेटमेंट्स को जब आप एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर तक ये पैगाम भेज रहे हैं कि मैं अभी भी बहुत मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा हूं, लेकिन कब तक। एक जानिब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में जो असल है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप का शख्स होता है, वही एस्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब में एतमाद के वोट के अंदर मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, विच इज अ वेरी बिग एलिगेशन। आप देख लें कि सिंध के अंदर एमक्यूएम की रीयूनिफिकेशन को भी एस्टैब्लिशमेंट से जोड़ा जा रहा था। अब उसके अंदर एक दावा सामने आया कि जनरल बाजवा के एक लॉयलिस्ट हैं आईएसआई के अंदर, वो इस टास्क को बेसिकली अचीव करने के लिए लगे हुए थे कि एमकेएम को रीयूनिफाई कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए एमकेएम के धड़ों को। लेकिन वजाद सईद खान साहब ने दावा किया कि नए आर्मी चीफ ने डीजी रेंजर सिंध को कहा है कि आप काउंटर करें, यानी बाजवा बाकियात जो हैं या बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उससे हट के चीजें की जाएं। लेकिन इट इज नॉट जस्ट द रीयूनिफिकेशन ऑफ एमकेएम, मामला इससे बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर जब शमूलियत इख्तियार कर रहे थे उसी वक्त समझ आ गई थी। अब मामलात की संगीनी देखें कि एस्टैब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा टाइम टेस्टेड हर दौर के जो इत्तेहादी हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से इधर उधर देखने का सोच भी नहीं सकते, वो है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी बरादरान। लेकिन मुनस इलाही साहब ने भी कह दिया कि मेरा दोस्त उठा लिया जी इन्होंने, और मेरा जो दोस्त इन्होंने उठाया है एफआईए कस्में खा रही है, हमारे पास नहीं है, कुछ दिन के बाद ये एफआईए को दे देंगे, उस बंदे को जबरदस्ती केस बनवा देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। खैर, वैसे मुनस इलाही के करीबी दोस्त की मुबैना गैर कानूनी हिरासत पर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। अब मुनस इलाही साहब ने एक और दावा किया है। मुनस इलाही साहब ने कहा है कि मेरी वालदा, मेरी अहलिया, भाई और भाभी को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है और उन्होंने कहा कि अगली बारी मेरी और मेरे वालिद की होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पीडीएम का साथ दें। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी अहलिया, भाई और भाभी को एफआईए ने नोटिस भेजे हैं और उसका हम जवाब दे रहे हैं, और ये वो उन केसेस में नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन केसेस को अदालतें ऑलरेडी उड़ा के रख चुकी हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग। और ये किसकी जानिब इशारा है? ये यकीन माने हुकूमत अगर कर रही होती तो चौधरी परवेज इलाही या चौधरी मुनस इलाही उड़ा के रख देते, वो स्टेटमेंट्स देते, वो नाम लेते। वो अभी चुप है, वो इशारे के नायों में कह रहे हैं हमें प्रेशराइज करने के लिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये सवाल आप ज़हन में रखें। वहीं दूसरी जानिब एक मंसूबा था, वो मंसूबा लीक हो गया कि एक नई सियासी जमात होगी, इलेक्शंस के ऐलान से पहले उस सियासी जमात को हम अनाउंस करेंगे, नया इंतखाबी निशान होगा, पंजाब के अंदर से पीटीआई को तोड़ा जाएगा, उसमें चौधरी सरवर होंगे, जहांगीर तरीन होंगे, बैकफुट पर अलीम खान होंगे।
علیم خان نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں کر رہا، لیکن ترین گروپ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ علیم گروپ کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ رابطے میں تو ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ منصوبہ پہلے ہی منظر عام پر آ گیا، زبردوز ہو گیا، تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس نے بھی اب نئی سیاسی جماعت کے قیام کی خبروں کی تردید کی ہے، اور اس سب کے اندر جہانگیر ترین گروپ کے رہنما اون چودھری جو ہیں انہوں نے بھی نئی پارٹی بنانے کی خبروں کی تردید کر دیا۔ اون چودھری نے کہا کہ جہانگیر ترین، علیم خان یا چودھری سرور کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہے، ہم اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترین گروپ مسلم لیگ نون کا اتحادی ہے اور رہے گا، ترین گروپ الگ سے کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہا۔ ویسے اون چودھری صاحب نے یہ کہنا ہے کیونکہ انہوں نے عہدہ سنبھالنا ہے اور انہوں نے حکومت کے اتحاد کے مزے لوٹنے ہیں، تو وہ تو یہ کہیں گے، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کون بتاتا ہے اور کون مانتا ہے اور کون ان کی مانتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور کچھ ہوتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے، ویسے نہیں اٹھتا۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ، بڑی الارمنگ ہیں۔ نوابزادہ جمال خان ریسانی ہیں، نوجوان ہیں اور ابھی اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہیں۔ سراج ریسانی شہید کے یہ صاحبزادے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن ملک کی محبت، بلوچستان کے اندر پاکستان کی محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہی از اے سن آف اے شہید وچ میٹرز اے لاٹ، اور ہم اس کا ریگارڈ کریں گے۔ ان کی پولیٹیکل افیلیشن ویسے کوئی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہاں پر۔ جو ابھی موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم، ان کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں جب وہ بلوچستان میں پوسٹڈ تھے، اور بڑے ریگارڈ کرتے ہیں ان کا بہت سے لوگ ان کے والد صاحب کی وجہ سے۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کئی ماہ سے مجھ سے رابطے میں تھی اور میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے قبائلی عمائدین سے مشاورت کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بلوچستان کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دیں۔ پیپلز پارٹی شہداء کی جماعت ہے، امید ہے کہ بلوچستان کے حالات جلد بدلیں گے۔ یعنی کہ انہیں بھی زرداری صاحب نے وہ پیپلز پارٹی کا سکارف جو ہوتا ہے وہ پہنا دیا ہے، جھنڈا انہیں گلے میں دے دیا، اور اب لگاتار ویژولز آ رہے ہیں بلوچستان سے ایک ہواؤں کے بدلنے کا جو آغاز ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ کنسرن، اور ایک بہت بڑے کنسرن کے طور پر یہ چیز سامنے آئے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ جو میرے پاس خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بلوچستان کے بعد اگلا ٹارگٹ جنوبی پنجاب ہوگا۔ جنوبی پنجاب سے اہم ترین سیاسی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کریں گی، اور یہ اہم ترین سیاسی شخصیات جنوبی پنجاب کی جو ہوتی ہیں یہ بھی ہواؤں کا رخ دیکھ کر، اور ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اور نواز شریف دونوں سے چھٹکارا حاصل کر کے آصف علی زرداری جو کہ ورکنگ ریلیشن قائم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک پرسیپشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کون ہے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو کال کر کے کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان کے نام کے اوپر پکا پکا کاٹا لگا دیا ہے، ہم نے عمران خان کا نام جو ہے اس سے بالکل ہٹ چکے ہیں، اب عمران خان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی 9 تاریخ کو ایک پیشی لگ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، 11 کو انہیں الیکشن کمیشن میں بلایا گیا ہے، اور ان کی جو پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے۔ زلفی بخاری صاحب کو وہ اس القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس میں بلوا لیا گیا ہے۔ میں یہ سارے ڈاٹس جب کنیکٹ کروں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑے واضح انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یعنی یہ بچے کو بھی نظر آ جائے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اٹ از ناٹ اے ٹرم وچ از نیو ٹو پاکستانی پالیٹکس، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ویسے غلط ہے، چاہے وہ عمران خان کے حق میں بھی آپ آج پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، ہم اس کی بھی تردید کریں گے۔ پاکستان کی عوام کسی کے نام پہ کاٹا لگائے تو لگائے، جو جمہوریت میں جمہور ہے لگائے تو لگائے، کسی شخص کو، کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ادارہ ہماری جان ہے، ادارے کے بغیر پاکستان نہیں ہے، ادارہ پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، ہم ادارے سے ہیں، ادارہ ہم سے ہے، لازم و ملزوم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہو سکتا کہ انکانسٹیٹیوشنل۔ اب یہاں پر نئے آرمی چیف، ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ انہوں نے جو کچھ پچھلے 8-9 مہینے میں ہوا اسے ریورس کرنا، اس حوالے سے اب 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے جو کنسرنز ہیں، ان کنسرنز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ عمران خان ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، واٹ آئی سجیسٹ، اور جس کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش بھی تھی غالباً آرمی چیف کے سعودیہ اور یو اے ای کے دورے کے بعد، اللہ کرے یہ ہو جائے، آمنے سامنے بیٹھیں، ایوان صدر میں صدر مملکت ارینج کریں ملاقات خان صاحب کی، چیف کی، بیٹھیں، معاملات حل کریں، اور جو کنفیوژن ہے نا، جو ایک دوسرے سے کوئی بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہے،
یا پھر بہت سے لوگ اپنی مرضی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے اسے روکا جائے. دس از ویری مچ نیڈیڈ رائٹ ناؤ کہ اسے روکا جائے, اسے بہت طریقے سے روکا جائے اور اس کا حل کیا جائے, اس کا سد باب کیا جائے. اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ جو گریٹ گیم ہے, اس گریٹ گیم کا ایک حصہ ہوگا پیپلز پارٹی کو اٹھانا, اور پیپلز پارٹی اتنا تو اٹھ نہیں سکتی. دوسرا ہوگا عمران خان کو گرانا. جہاں پر عمران خان گرے اور پیپلز پارٹی کا کچھ نہ بن سکے, وہاں پر نئی سیاسی قوت کا لانچ کرنا, اور اینڈ پر وہ جو وزن ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈلوا دینا, تاکہ پیپلز پارٹی ایک مخلوط حکومت ہی کم از کم بنا سکے تو بنا سکے. یہ سب کچھ اس وقت آن دا آپ کہہ لیں کہ ڈسکس ہو رہا ہے, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اسے بریک لگانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ نظر آنا چاہیے, ورنہ دوریاں بڑھیں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.